اہل سنت کے، اہل اسلام کے تصور امامت و خلافت اور اہل تشیع کے تصور امامت و خلافت میں زمین و آسمان کا سا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن ائمہ اہل بیت اطہار کو اہل تشیع مانتے ہیں، ہم بھی ان ائمہ اہل بیت اطہار المعروف 12 اماموں کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ہمارے ماننے اور ان کے ماننے میں کئی فرق ہے جو اصولی اور بنیادی فرق ہے۔ مثلاً اہل سنت اور اہل تشیع کی عقیدہ امامت و خلافت میں پہلا فرق یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سلسلہ امامت، سلسلہ خلافت جو چلا، تو اس خلیفہ کو منتخب کرنا یہ مسلمانوں پر واجب تھا، یعنی صحابہ کرام پر واجب تھا، اور ہمیشہ ایک امیر المومنین کے وصال کے بعد لوگوں پر یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا سربراہ مقرر کریں۔ جبکہ اہل تشیع کے ہاں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام اور خلیفہ منتخب کرنا یہ اللہ پر واجب ہے۔ تو 12 امام ہم بھی مانتے ہیں، 12 امام وہ بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 12 امام جو ہیں یہ اللہ نے مقرر کیے، اللہ پر واجب ہے ان اماموں کا مقرر کرنا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پر واجب نہیں، بلکہ خلیفہ اور امام بنانا یہ خود لوگوں پر واجب ہوا کرتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں جو امام ہوگا وہ معصوم ہوگا، معصوم عن الخطا، یعنی جو امام ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ نہ صغیرہ کر سکتا ہے، نہ کبیرہ کر سکتا ہے، نہ بھول کے کرے گا، نہ جان بوجھ کے کرے گا، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت وہ کہتے ہیں کہ جو منصب امامت ہے اس میں جو عصمت ہے، معصوم ہونا، یہ شرط نہیں۔ قیامت تک کے لیے لوگوں نے امام بنانے ہیں، خلیفہ مقرر کرنے ہیں، تو اب امام معصوم ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ شرط لازم کر دی جائے تو لوگوں میں سے کون فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ منتخب کر لیں، یہ گناہ نہیں کر سکتا؟ قیامت تک امام بنانے ہیں، قیامت تک خلیفہ بنانے ہیں، کون کرے گا؟ یہ جو عصمت ہے، معصوم عن الخطا، گناہ کر ہی نہ سکنا، یہ منصب اہل سنت و جماعت کے ہاں فقط انبیاء کے لیے ہے اور ملائکہ، فرشتوں کے لیے ہے۔ یعنی نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ مقرر کرتا ہے، اور جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ مقرر کرتا ہے، وہ معصوم ہوں گے اللہ کے مقرر کردہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی چاہتا کہ فرشتے اور پیدا کر لیتا تو وہ ممکن نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کوئی چاہتا کہ خود نبی بن جاتا یا کسی کو نبی اور رسول بنا لیتا تو یہ پاسبل نہ تھا، اس لیے کہ نبوت اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں اور ان کو اللہ مقرر کرتا ہے، یعنی منصوص ہوتے ہیں۔ یہ جو منصب ہے یہ اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، کون معصوم ہے، تو بندے کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو دوسرا فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں جو امام ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ معصوم ہونا یہ شرط نہیں، ہاں نیک ہوگا، صالح ہوگا، وہ باصلاحیت ہوگا، مگر معصوم ہونا شرط نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں اس کو معصوم عن الخطا مانا جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ پہلا فرق یہ ہے کہ امام اللہ پر واجب ہے، وہ مقرر کرے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ امام معصوم ہوگا، اور تیسرا فرق وہ اہل تشیع کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ معصوم ہوگا
لہٰذا بندے تو معصوم کا فرق نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ اللہ نے ہی مہربانی کی، اس نے خود ہی 12 امام مقرر کر دیے، اور وہ منصوص من اللہ ہے، اس کے لیے یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، یعنی اللہ کے وہ مقرر کیے ہوئے اور اللہ کے متعین کیے ہوئے وہ 12 امام ہیں۔ امام اللہ پر واجب ہے، پہلا شیعہ کا عقیدہ، ہم کہتے ہیں اللہ پر واجب نہیں، بندوں پہ واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں امام معصوم ہوگا، ہم کہتے ہیں امام معصوم نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں معصوم ہوگا اور اللہ مقرر کرے گا، ہم کہتے ہیں اللہ مقرر نہیں کرے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے معصوم 12 امام مقرر کر دیے، اور وہی 12 امام ہیں جن میں پہلے امام مولا علی، دوسرے امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر الصادق، پھر امام موسیٰ الکاظم، پھر امام علی رضا، پھر امام محمد تقی، پھر امام علی نقی، پھر امام حسن عسکری، اور 12ویں امام محمد مہدی۔ وہ کہتے ہیں یہ 12 امام اللہ نے مقرر کر دیے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام مقرر کرنا یہ اللہ پر واجب نہیں۔ چوتھا فرق یہ ہے، اہل تشیع کہتے ہیں کہ امام اور خلیفہ وہ ایک ہی بندہ ہوگا، جو امام ہے وہ خلیفہ ہوگا، جو خلیفہ ہے وہ امام ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ ضروری نہیں۔ اہل سنت و جماعت وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو امام ہو وہی خلیفہ ہو، جو خلیفہ ہو وہی امام ہو، بلکہ خلیفہ اور بھی ہو سکتا ہے اور امام اور ہو سکتا ہے۔ بلکہ اہل سنت کے ہاں جو تصور امامت ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کا لغوی معنی ہے جس کی اقتداء کی جائے، قرآن کو پڑھے، بے شمار آیات، مگر خلاصہ دے رہا ہوں، جس کی اقتداء کی جائے وہ امام ہے، جس کی پیروی کی جائے۔ اب وہ انسان بھی ہو سکتا ہے جس کی پیروی کی جائے قرآن کی روشنی میں، وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے جس کی پیروی کی جائے، قرآن کریم بھی امام ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ وہ امام حق کا بھی ہو سکتا ہے، وہ امام باطل کا بھی ہو سکتا ہے، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ پھر جب امام کہا جاتا ہے تو پھر وہ امام حدیث کا بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ امام فقہ کا بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ امام ائمہ فن ہو سکتے ہیں، صرف کا امام ہوگا، پھر وہ نحو کا امام ہوگا، بدیع کا ہوگا، کلام کا ہوگا۔ ائمہ فن اپنے اپنے سبجیکٹ کا کوئی امام اور مقتدا ہوگا۔ اور جب خاص معنی لیں گے امام کا تو پھر امامت 2 قسم کی ہوگی، امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ۔ امامت صغریٰ ہوگی وہ امام نماز کا امام، وہ امامت صغریٰ ہے، اور امامت کبریٰ وہ ہے امت کا امام۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب عالم اسلام کا فقط ایک امیر بنایا جائے، جسے امیر المومنین کہیں گے، پورے عالم اسلام کا، تو وہ امیر المومنین وہ امامت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوگا، ساری امت کا ایک امام۔ اور ہمارا آج چونکہ ہر ملک کا اپنا اپنا سربراہ ہے، اسلامی ممالک 50 سے زیادہ ہیں، تو یہ امیر نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہوگا، یہ خلیفہ وقت نہیں ہوگا، جو اپنے اپنے ملک کا سربراہ ہوگا اسے سلطان کہیں گے، امام نہیں کہیں گے۔ جبکہ اہل تشیع کے ہاں وہ کہتے ہیں جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے۔ اور 5واں فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، لہذا کوئی مانے یا نہ مانے، جو امام ہے اگر لوگوں نے مان لیا تو گڈ، نہیں مانا تو اس کی امامت چلتی رہے گی۔ احکامات اسی امام کے، وہ غائب ہوگا، وہ چھپا ہوا ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے اگر نہیں ہوگا تو امامت اسی کی چلے گی جب تک کہ وہ امام آ نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ امام ظاہر ہوگا، وہ چھپا ہوا نہیں ہوگا، اور امام اور خلیفہ ایک ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ پھر چھٹا فرق یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے، امامت اصول دین سے ہے اہل تشیع کے ہاں، جبکہ اہل سنت کے ہاں یہ دین کے اصول میں سے نہیں۔ دین کے اصول کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن میں ہوگا، وہ حدیث میں ہوگا۔ اصول کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ مگر اہل تشیع وہ کہتے ہیں ان کے ہاں اصول دین 5 ہیں، ایک توحید، دوسری نبوت، تیسری معاد قیامت، چوتھی امامت،
اور جو پانچواں اصول ہے وہ عدل ہے۔ یہ 5 اصول ہیں۔ امامت اصول دین میں سے ہے۔ جب آپ نے امامت کو اصول دین بنا دیا، اب جو امامت کا منکر ہوگا وہ ڈائریکٹ اصول دین کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، جبکہ اہل سنت امامت کو دین کے اصول میں شامل نہیں کرتے۔ 7واں فرق یہ ہے کہ امامت میں وراثت شرط نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ امامت موروثی ہوتی ہے، مولا علی ہوں گے تو ان کے بعد امام حسن ہوں گے، پھر امام حسین ہوں گے، پھر زین العابدین ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ وراثت میں چلے گی، جبکہ اہل سنت جو ہے وہ اس کو وراثت تسلیم نہیں کرتے۔ پہلے اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام اور خلیفہ ہیں تو ان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو امامت اور خلافت نہیں دی، بلکہ حضرت عمر فاروق کو دی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اور خلیفہ ہوئے، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو نہیں بنایا بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، وہ خلیفہ حق ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا۔ تو امامت میں وراثت شرط نہیں، جبکہ اہل تشیع کے ہاں وہ کہتا ہے امامت میں وراثت شرط ہے۔ اور 8ویں اور آخری جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ جو امام اور خلیفہ ہوگا وہ اپنے معاصرین میں سے ہم عصر لوگوں میں افضل ہو، سب میں سے اعلیٰ ہو، یہ ضروری نہیں۔ جو قابل ہے، جو باصلاحیت ہے، اس کو آپ امام بنا لیں، جائز ہے۔ جبکہ اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ جو افضل ہوگا وہی خلیفہ ہوگا۔ اس لیے پھر وہ زور دیتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں وہ سارے صحابہ کرام میں افضل ہیں، کہ تاکہ افضلیت مولا علی کی آڑ میں وہ جو عقیدہ ہے اس کو سیدھا کیا جائے، کہ جب مان لیا جائے کہ مولا علی افضل ہیں تو پھر وہ اگلی بات کریں گے جو افضل ہوگا وہ امام ہوگا۔ تو چونکہ مولا علی افضل ہے لہذا وہ امام ہونے چاہیے تھے۔ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی خلافت کو پھر وہ باطل کہتے ہیں۔ تو یہ 8 فرق ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے عقیدہ امامت و خلافت میں بیان کیے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے تفصیل کے